حمدا عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله سبحان الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلد آواز درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي عاشقان مصطفیٰ کا مجمع کی آواز ہلکی ذرا زور سے پڑھیں سارا مجمع السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عالی دوستوں، الحمدللہ ایک بار ہم اور آپ پھر اپنے محبوب آقا کی ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اپنے اپنے دلوں کو اور اپنے اپنے جھولیوں کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک وہ صرف ہمارا اور آپ کا محبوب نبی نہیں اور ہمیں اور آپ کو محبوب نہیں، بلکہ وہ تو خالق کا بھی محبوب ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کا پیدا کرنے والا رب اس سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ کتنی محبت کرتا ہے کہ اس محبوب سے ہمیں نسبت ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ امت ہی مجھے پیاری ہو گئی۔ کیا بات ہے حضور سبحان اللہ اس محبوب سے مکے کی زمین کو نسبت ہو گئی، اللہ نے فرمایا یہ بھی پیاری ہو گئی۔ کیا بات جس چیز کو بھی اس محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بھی اس کو محبوب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا جو نام ہے نا، جس محبوب کا جو نام ہے محمد، وہ بھی اللہ کو پیارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کتنا پیارا ہے، آج کا موضوع یہی ہے کہ اللہ کو، اللہ کے محبوب کا، اپنے پیارے محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے
کہ پچھلی امتوں کے اندر ایک شخص بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، دنیا بھر کے عیب اس کے اندر تھے۔ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، ابھی ہمارے نبی تشریف نہیں لائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کا ایک امتی ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اتنے گناہ زیادہ ہو گئے اس کے کہ پورا محلہ، پورا علاقہ، پورے لوگ اس سے بددل ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے علاقے کو بھی گندا کر رہا ہے، ہمارے شہر کو بھی خراب کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا نکل، اس کو نکال دو، شہر سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر آتا ہے۔ چنانچہ اس کو نکال دیا، شہر تھا، شہر کے باہر اس نے نکال دیا، شہر کے باہر پڑے گئے، گزر بسر کرنے لگا، شہر میں کوئی آنے نہیں دیتا تھا اس کو، علاقے میں کوئی آنے نہیں دیتا تھا۔ آخر موت تو سب کو آنی ہے، اس کو موت آ گئی، وہیں باہر مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ دیکھو شہر کے باہر ایک ہمارا مقبول بندہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا، اللہ اکبر، اللہ، اس کو جاؤ، اس کو کفن دفن دو، جنازے کی نماز 12 پڑھو اور اس کو دفن کرو عزت کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ نکل گئے، تلاش کر رہے ہیں باہر، کون ہے بھائی جو اللہ کا اتنا لاڈلا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت موسیٰ سے تو براہ راست اللہ کلام فرماتا تھا، ان کا نام کلیم اللہ تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ، حضرت موسیٰ تلاش کر رہے ہیں، کوئی نہیں مل رہا۔ اس کے جہاں اس کی کٹیا تھی، جہاں وہ پڑا رہتا تھا، ادھر سے گزرے تو دیکھا وہ مرا پڑا۔ حضرت موسیٰ تو پریشان ہوئے کہ اللہ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، اور یہ تو بڑا پاپی اور گنہگار ہے، اس کو تو ہم نے شہر سے نکال کے باہر پھینک دیا تھا، کس کے متعلق کر رہا ہے تو؟ کیونکہ اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہمارا۔ اللہ نے فرمایا ہاں اسی کے متعلق میں نے کہا، مانا یہ تیرا محبوب کیسے ہو گیا؟ یہ تو بدترین گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور تو فرما رہا ہے کہ نہیں یہ میرا محبوب ہے، اس کو ادب و احترام کے ساتھ غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھو، ادب سے دفن کرو، یہ کب سے تیرا محبوب ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ ایک دن توریت کی تلاوت کر رہا تھا، اس توریت کی تلاوت کے دوران جب میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ کا نام آیا تو اس نے ادب سے چوم لیا، اس وقت سے یہ میرا محبوب بن گیا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ کا نام تو دیکھیے اللہ کو کتنا پیارا ہے، کوئی ادب سے چوم لیتا ہے، محبت سے چوم لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں سے بھی درگزر فرما دیتا ہے۔ تو پھر ہم تو حضور کے امتی ہیں، پھر ہم اپنے مصطفیٰ کا نام کیوں نہ چومیں؟ اسی لیے ہم جب نام آتا ہے نا اذان کے اندر، جب مؤذن کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، غلام آل مصطفیٰ انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتے۔ ایک تو یہی وجہ کہ اللہ تم نے، وہ تو بنی اسرائیل کا تھا، حضرت موسیٰ کی امت کا، ہم تو حضور کی امت میں ہیں، ہم تیرے محبوب کا نام چوم رہے ہیں، جس طرح تو نے اس کو معاف کیا تھا ہمارے بھی گناہ معاف فرما۔ اور پھر بشارت بھی ہے اس کے لیے۔ ایک روز حضرت حضور کی محفل سجی ہوئی تھی، جب مؤذن نے اذان دی اور جب آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے انگلیوں کو لیا اور ایسے چوما حضور کے سامنے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ جو میرے اس صاحب کی طرح، اس میرے پیارے کی طرح کرے گا نا، قیامت کے دن مجھ پر واجب ہے اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی حضور کے نام سے بھی محبت کا اظہار کرتا ہے تو حضور بھی پسند فرماتے ہیں، اللہ بھی پسند فرماتا ہے۔
یہ پتا چلا۔ ایک دن جبرائیل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہو گئی اور آپ کا وسیلہ دیا ہوا، اے اللہ محمد کے نام سے جنت کے اندر پتے پتے پر جس کا تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے، اس نام کے وسیلے سے میری توبہ قبول کر لے، میری دعا قبول کر لے، اللہ توبہ قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم کو ایک دن اشتیاق ہوا، حضور کے تو اولاد حضرت آدم کے اولاد میں ہے نا، حضور فرمایا کہ میں اپنے اس بیٹے کی زیارت تو کر لوں، جس میرے بیٹے کے صدقے میں اللہ نے، محمد کے صدقے میں اللہ نے میری توبہ کو قبول کیا، اتنا کرم کیا، برس ہاں برس روتا رہا، اللہ نے کرم فرمایا، تو جس نام کے صدقے میں کرم کیا اس محمد کو دیکھ تو لوں میں۔ اللہ سے کی مولا اس کا جلوہ تو مجھے دکھانا، فرمایا اپنے انگوٹھے میں دیکھو، اس کا جلوہ نظر آئے گا۔ جب انگوٹھے میں دیکھا تو محمد مصطفیٰ کی صورت نظر آئی، تو حضرت آدم نے محبت سے اس کو آنکھوں میں لگا کے چوم لیا، اور جب یہ ذکر کیا حضرت آدم نے حضور کے سامنے کہ حضرت آدم نے ایسا کیا ہے اور اس طرح محبت میں آپ کا نام چوما ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا میری امت میں چومے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی گناہوں کو معاف فرما۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بھی نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، آستانہ عالیہ الور شریف۔ اور حضور کے اسی نام کی شان بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، دل کو لذت ملی چشم پرنم ہوئی، جسم و جان آ گئے عالم وجد میں، دل کو لذت ملی چشم پرنم ہوئی، جسم و جان آ گئے عالم وجد میں، ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، ضبط صدقے ہوا ہوش قرباں ہوئے، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ یہ اللہ کو اتنا نام پیارا، اور عزیزان ایمان جو اس کی تعظیم کرتا ہے نا وہ بھی اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب کسی چیز سے پیار ہوتا ہے نا آدمی اس کی تعظیم کرتا، توہین نہیں کرتا اس سے۔ جس کو نبی سے پیار ہوگا وہ نبی کی تعظیم کرے گا، حتیٰ کہ جس کو نبی کے نام سے پیار ہوگا وہ نبی کے نام کی بھی تعظیم کرے گا، اور جب نبی کے نام کی تعظیم کرے گا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ اس کو عزت عظمت عطا فرمائے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر محمود غزنوی جس نے سومناتھ فتح کیا، اللہ کون نہیں جانتا، مسلمانوں کے بچہ بچہ محمود غزنوی کے نام سے واقف، نہ معلوم کتنے بادشاہ گزرے، کتنے حکمراں گزرے، کسی کا نام کسی کو یاد نہیں، لیکن محمود غزنوی کا نام مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ کیوں؟ بھائی اس نے نام مصطفیٰ کی تعظیم کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیسے کی؟ ایاز، اور محمود تو مشہور ہے نا، اس کا خادم تھا ایاز، اور اس کو بڑا محبوب تھا محمود غزنوی کو۔ ایاز بڑی محبت کا، محمود غزنوی اپنے غلام ایاز سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایاز کا ایک بیٹا تھا، اس کو جب بلاتا تھا محمود غزنوی اس کا نام لے کے بلاتا تھا، کہتا جا محمد، اس کا نام محمد، یا محمد ادھر آؤ، یا محمد جاؤ ادھر یہ کام کر کے آؤ۔ چونکہ ایاز محبوب تھا تو ایاز کا بیٹا جس کو بڑا محبوب تھا، بہت پیارا، اس کو بڑے پیار سے بلاتا تھا، اس کا نام لے کے بلاتا تھا۔ ایک روز اس نے کہا اے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ، ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ ایاز تو بڑا رمز شناس تھا نا، وہ تو فوراً پریشان ہو گیا کہ آج
محمود غزنوی نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کیا پتا ہے کس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اس طرح کہہ رہا ہے آج کے بیٹے طرح، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا محمود غزنوی آپ ہمیشہ میری محبت کی وجہ سے میرے بیٹے سے بھی پیار کرتے ہیں، اس پہ بھی شفقت فرماتے ہیں، اس کو بھی بڑی محبت سے یا محمد یا محمد، محمد محمد کہہ کے اس کا نام ہے، اس کا نام لے کے پکارتے ہیں۔ آج آپ نے اس کا نام لیا، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اے ایاز کے بیٹے، کہیں میرے بیٹے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ جو آپ ناراض ہو رہے ہیں، ناراض ہو کر اس کا نام لے رہے ہیں؟ آئی محمود غزنوی نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، میں تیرے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں، میرا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ تیرے بیٹے کا نام میرے آقا محمد مصطفیٰ کے نام پر ہے، اس لیے جب بھی اس کو بلاتا ہوں وضو سے ہوتا ہوں، وضو کر کے پھر بلاتا ہوں، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے اس کو نام نہیں دیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ اللہ، یہ ادب تھا محمود غزنوی کا، اس ادب کی وجہ سے اللہ نے کیا مقام عطا کیا کہ سومناتھ بھی اس کے ہاتھ پر فتح کر دیا۔ بڑا نات تھا ہندوؤں کو، کافروں کو، نہیں یہ کوئی فتح نہیں کر سکتا، بڑے بڑے لشکر تھے ان کے پاس، لیکن محمود غزنوی جب حضور کا دور احترام لے کے گیا تو اللہ نے بڑے بڑے سومناتھ اس کے قدموں میں گرا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کا ادب کرنے والے، نبی کے نام کا ادب کرنے والے، نبی کے احکامات کی ادب کرنے والے، ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دنیا ان کے قدموں کے اندر ہوتی ہے، لیکن ادب تو کریں۔ اور جو نبی کا ادب ہی نہیں کرتے، رقیب احکامات کا ادب نہیں کرتے، پھر وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو حضور کے در سے پھر جاتے ہیں، حضور کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، حضور سے محبت نہیں کرتے، حضور کا ادب نہیں کرتے، ان کا کیا حال ہے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، ارے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہ سبق ہے، اس واقعے میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، عوام کے لیے بھی سبق ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے، مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کے نبی کے احکامات کا احترام کرو۔ غزہ پر کس طرح آفتیں ٹوٹی بھی ہیں، کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اسرائیل اور امریکہ مل کر، کس طرح ان کو بھوکا مارا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پہلے بم مارے، 2 سال تک بموں کی بارش ہوئی ہے، سب کچھ تباہ کر دیا، جو کچھ بچے کہ یہ نہیں نکل رہے تو بھوک سے ان کو نکالو، بھوک سے مارو۔ اور ہائے افسوس، میرے آقا کا حکم ہے کہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان کی تکلیف پر تڑپ جاتا ہے، وہ اس کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ کیسے حکمراں ہیں، برابر کے اندر مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، جام شہادت پہنچ کر رہے ہیں، اور کوئی ٹس مسی نہیں ہو، اتنا نہیں کہ چلو کم سے کم کھانا تو پہنچا دو ان کے پاس، کوئی پانی تو پہنچا دو، پانی کی گھونٹ تو پہنچا دو۔ یہ اللہ کے نافرمانی کر رہے ہیں، عذاب آ رہا ہے، پھر بھی ہوش نہیں آ رہا۔ وہی اسرائیل کبھی جناب شام پر حملہ کرتا ہے، کبھی یمن پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی لبنان پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی ایران پہ حملہ کر رہا ہے، ابھی دوحہ پہ حملہ کیا ہے، لیکن ہائے افسوس سب خاموش بنے بیٹھے تھے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہوتا ہے۔ ارے امریکہ کو خدا مت سمجھو، سب سے بڑی طاقت تو میرے رب کی طاقت ہے، بے شک بے شک، یہ سپر پاور نہیں ہے، رب سپر پاور ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرو، اللہ کا حکم ہے مسلمان بھائیوں۔ اور یہاں تو عالم یہ ہے، یہاں تو اس سے بھی دوہاں آگے نکل گئے ہمارے حکمران، جو اگر کوئی اسرائیل کے خلاف نکلتا ہے تو اس پہ گولیاں چلاتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کیوں نکلا؟ ارے بھائی اسرائیل کے خلاف ہم نہیں نکلیں گے تو کون نکلے گا؟ کیا احتجاج بھی نہیں کر سکتے تم؟ اگر وہاں کھانا نہیں بھیج سکتے تو ہمیں کم سے کم احتجاج تو کر دے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار محبت تو کر دے دو کم سے کم۔ اللہ ڈریں اللہ کے عذاب سے، کے لوگ کہ جو ادب کریں اللہ کے محبوب کے ادب کریں، ان کے نام کا ادب کریں، ان کے احکامات کا ادب کریں، اللہ دین اور دنیا میں عزت عطا کرے گا۔
اور ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے ادب نہیں کیا وہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوئے اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوئے. اور میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے لیے فرمایا کہ جو یہ نام والا ہوگا نا محمد نام والا قیامت کے لیے پکارا جائے گا. محمد نام والے کون ہیں؟ سبحان اللہ. جتنے نام والے ہیں اللہ فرمائے گا آ جاؤ. مولا کیوں بولا؟ فرمایا تم نے میرے محبوب کا نام رکھا، جاؤ سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں اگر کسی کے اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں عورتیں آتی ہیں مرد آتے ہیں کہ صاحب ہماری اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے یا کیا نام ہے بچیاں ہیں لڑکا کوئی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں یہ منت مان لو پیٹ میں بچہ اگر ہو تو اے اللہ اگر یہ لڑکا ہوا تو میں اس کا نام تیرے نبی محمد کے نام پر محمد رکھوں گا. بے شک بے شک. اور لکھ کر اس کے پیٹ میں باندھ دو اے اللہ اس کا نام میں نے محمد رکھ دیا، اس کا نام میں نے محمد رکھ دیا جو پیٹ کے اندر ہے. اللہ اپنے محبوب کے نام کی لاج رکھتا ہے. اگر تم نے نام مصطفیٰ کی منت مان لی ہے تو انشاءاللہ بچہ لڑکا پیدا ہوگا. بے شک. نعرہ تکبیر. اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. علی. عظمت مصطفیٰ. زندہ باد. اللہ. اور پھر دیکھیے ایک اور بات عرض کروں، اس نام کی شان آپ کو بتاؤں، عجیب نام ہے. کوئی نام دنیا میں ایسا نہیں ہے اگر کوئی شخص حضور کی توہین کرنا چاہے نا تو وہ حضور کی توہین کر ہی نہیں سکتا. بے شک. بالکل بے شک. جب بھی توہین کرنا چاہے گا جھوٹا کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہے گا کہ محمد ایسے تھے، برائی کر کے معذرت، جی جی. محمد ایسے تھے، محمد ایسے تھے، محمد ایسے تھے. تو کوئی کہے گا بیوقوف پاگل ہو، محمد کے معنی یہ ہے تعریف کیا ہوا. سبحان اللہ. ادھر تعریف بھی کر رہا ہے ادھر برائی بھی کر رہا ہے. جھوٹا ہے تو ہے. اللہ. جو نبی کی کوئی برائی کرے گا کوئی توہین کرے گا وہ جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا جب نام لے رہا ہے تو خود کہہ رہا ہے تو محمد تو تعریف کے قابل ہے. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے نعرہ رسالت. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، حضور قبلہ پیر صاحب، حضور قبلہ پیر صاحب. سبحان اللہ. کافر حضور کی برائی کرتے تھے نا. جب ان کو یہ پتہ چلا اور جب یہ کسی نے احساس دلایا یہ تم برائی بھی کر رہے ہو اور محمد بھی کہتے جا رہے ہو. محمد کے تو معنی یہی ہے نا کہ تعریف کیا ہو. ان کا بات تو صحیح ہے، وہ تو عرب تھے، وہ تو معنی سمجھتے تھے. ان کا بات تو تم صحیح کرو. اچھا ان کا نام بدل دو، ان کا نام رکھو مزمم. ان کا نام رکھو مزمم. برائی کیا ہوا محمد مانے تعریف کیا ہوا، مزمم کا نہیں برائی. اب کہتے تھے بھائی مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا، برائی کرتے تھے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بھائی وہ کسی مزمم کی تعریف کرتے ہیں مجھے تو اللہ نے محمد کو نہ کر بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تو یعنی اللہ نے نام ہی ایسا میرے محبوب کو عطا فرمایا کہ اس نام کو لے کر کوئی برائی کر ہی نہیں سکتا. اور کیسا پیارا نام ہے، کیسا پیارا نام ہے. کیوں نہ چومے؟ جب نام لیتے ہیں تو دونوں ہونٹ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو چومنے لگتے ہیں. آپ محمد کے نا دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہونٹ بھی مصطفیٰ کے نام کو چوم رہے ہیں. یہ اللہ کو اتنا محبوب نام پیارا ہے تو پھر ہم کیوں نہ چومیں مصطفیٰ کے نام. ایک اور نقطہ سنیے اس نام کے سلسلے کو. اس نام کا کمال یہ ہے کہ اس نام کے اندر آپ ایک ایک حرف نکالتے جائیں، بقیہ جو الفاظ بتائیں گے وہ بھی بامانی ہوں گے. بے شک. دیکھیے نا کسی کا بھی کوئی نام ہو اس کے اندر سے ایک لفظ نکال دیں تو باقی لفظ تو بے معنی ہو جاتا ہے. کسی کا نام کیا نام ہے سلمان ہے، اب سین نکال دیجئے تو لمان رہی ہے نا، لمان کے تو کوئی معنی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کا نام ہے خالد، خے نکال دیجئے تو کیا رہے گا؟ لد رہے گا نا خے کے بعد. تو اب لد کوئی معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں. یعنی دنیا میں جتنے نام ہیں اس کے اندر سے اگر آپ کوئی لفظ نکال دیں تو وہ لفظ بے معنی ہو جاتا ہے. باقی لفظ جو بچیں گے. لیکن نبی کا کمال یہ ہے، نبی کے نام کا، محمد کا، ایک ایک حرف نکالتے جائیے، بقیہ جو حرف ہیں وہ بھی مصطفیٰ کی عظمت پہ آتا رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے حضور کا نام ہے اس میں گرامی ہے محمد. اس میں سب سے پہلے میم آیا، اس کے بعد ہاں، اس کے بعد میم، اس کے بعد دال. محمد بن گیا. اب اس میں سے پہلا لفظ نکال لیجیے.
میم نکال لیا, باقی کیا لگ رہ گئے؟ ہے میم اور دال, یہ کیا بن گیا؟ حمد. ہے میم دال حمد بن گیا نا. اب میم نکالنے کے بعد بھی جو لفظ بنا ہے وہ حمد بنا ہے. اور ہم کے دو معنی آتے ہیں عربی کے اندر. مصدر یا تو بمانی اسم فاعل ہوتا ہے یا بمانی اسم مفعول ہوتا ہے. ہم کے معنی یہ ہوں گے کہ تعریف کرنے والا, یا ہم کے معنی یہ ہوں گے تعریف کیا ہوا. اگر تعریف کرنے والا کہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے محمد مصطفیٰ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اور محمد کے معنی یہ کہیں کہ تعریف کیا ہوا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث اعظم زندہ باد. تعریف بھی کیسی؟ کیا بات ہے. ایک تو ہم اور آپ تعریف کر رہے ہیں, سب بیٹھ کے اپنے محبوب آقا کی تعریف کر رہے ہیں, اور ہم کے معنی یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعریف کر رہا ہے. اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر تعریف کیا ہوگی؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے, مداح ہے حضور. مداح سے مداح نہیں, یعنی اے رضا, امام اہل سنت فرماتے ہیں اے رضا یہ تو وہ ذات ہے, ہم اور آپ کیا تعریف کریں گے, اس کی تو بنانے والا رب تعریف کر رہا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے, مداح حضور. تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, تجھ سے پھر ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اب کون ہے دنیا کے اندر, کس کی ہمت ہے جو مصطفیٰ کی کما ہم کو تعریف کر سکے, اس لیے کہ ان کے بنانے والا رب ان کی تعریف کر رہا ہے. تو انسانوں میں کیا ہمت, وہ تو کائنات کا رب ہے, وہ تو کائنات کا خالق ہے, کائنات کا مالک ہے, ساری طاقتوں کا مالک ہے. وہ جب تعریف کر رہا ہے اپنے محبوب کی, تو ہمارے اور آپ کی کیا ہمت ہے کہ ہم کوئی کر سکے تعریف. اللہ تو ہم کے دیکھیں کتنے عمدہ معنی نکلے, اور اگر یہ معنی کیے جائیں ہم کے تعریف کرنے والا, تو حضور تعریف کر رہے ہیں اپنے رب کی. اس سے بڑی تعریف کیا ہوگی؟ تو ہم اور آپ تعریف کرتے ہیں. ایک وہ شان والا نبی تعریف کر رہا ہے جو خود اللہ کو دیکھ کر آیا معراج کی رات, اس کی تعریف ہی کچھ اور ہے. تو لہذا ہم کے معنی بھی بڑے شاندار ہو گئے. اب دیکھیے میم نکالا تو کیا لفظ بن گیا؟ حمد بن گیا. اب ہے بھی نکال لیجیے, اب کیا کیا لفظ رہ گئے دونوں؟ میم اور دال. میم اور دال مد, میم اور دال کو ملا تو اس کے معنی کیا بنتے ہیں عربی کے اندر؟ مد. اب یہ مد بھی لا یعنی لفظ نہیں ہے, یہ بھی معنی والا لفظ ہے. مد کے معنی کھینچنے کے, مد کے معنی ہے کھینچنے کے. تو مد کے معنی کیا ہوئے, کس کو کھینچ رہے حضور؟ حضور فرماتے ہیں, میرے آقا نے خود فرمایا کہ میری مثال اس جیسی ہے. میرے آقا نے فرمایا میری مثال اس جیسی. حضور فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے آگ جلائی, کسی آدمی نے آگ جلائی, خود حضور فرماتے ہیں کسی آدمی نے آگ جلائی. اب پتنگے آنے لگے اس کو, پتنگے تو روشنی میں آتے ہیں. اب وہ پتنگے آ رہے ہیں جناب روشنی کو دیکھ, اور گر رہے ہیں جناب, آگ کے اندر گر رہے ہیں مر رہے ہیں, آگ کے اندر گر رہے ہیں مر رہے ہیں. اور ایک آدمی اس کو ہٹا رہا ہے, لیکن وہ جناب ادھر بھی گر رہے دھڑ رہے. اس نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے یہی شان عطا کی ہے کہ تم اس نے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا ہے, اور تم گناہ کر کر کے ادھر جا رہے ہو, اور میں تمہیں کھینچ کھینچ کر وہاں سے نکال رہا ہوں. مدہ مانے کھینچنے کے, حضور کھینچ کے ہمیں نکال دیا. حضور نے بتایا دیکھو نماز پڑھا کرو, نماز نہیں پڑھو گے دیکھو جہنم میں جا رہے ہو. اس نے فرمایا میں کھینچ رہا ہوں ان کو, وہ روزہ نہ رکھ کر جہنم میں جا رہے ہیں, میں کھینچ رہا ہوں آؤ روزہ رکھو تاکہ جہنم میں نہ جاؤ. وہ عشر نہ دے کر زکات نہ دے کر جہنم میں جا رہے ہیں, میں کھینچ رہا ہوں ان کو, دیکھو عشر ادا کیا کرو, دیکھو زکات ادا کیا کرو. جو حج نہیں کرتے ان کو بتا رہا ہوں کہ خدا کے بات کے حج کرو. کھینچ رہا ہوں ان کو کہیں جہنم میں نہ گن پڑے. تو مد کے معنی جو ہے کھینچنے کے, وہ بھی میرے مصطفیٰ پر صادق آ رہے ہیں. اور مد کے دوسرے معنی یہ ہے کھینچنے کے. کھینچنے کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے حضور کی ذات ایسی بنائی ہے کہ حضور کے نام کی طرف بھی لوگ کھینچتے چلے آتے ہیں. حالانکہ ہم نے حضور کو تو نہیں دیکھا تھا,
جو کوئی عاشق ہوتا ہے وہ تو دیکھ کر عاشق ہوتا ہے، کسی کے حسن کو دیکھ کر، کسی کمال کو دیکھ کر، کسی کی شان کو دیکھ کر. لیکن ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، نہ حضور کی صورت مبارک کی ہم نے زیارت کی ہے، لیکن سارے عاشق ہیں حضور کے. حضور سے حضور کی طرف کھنچ رہے ہیں، حضور کے نام کی طرف کھنچ رہے ہیں. یہ اللہ نے کمال مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، یہ شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے کہ ان کے نام میں بھی برکت رکھی ہے کہ پوری کائنات کھینچتی چلی جاتی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا کیا آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب نام مصطفیٰ آتا ہے تو کھینچنے لگتا، مسلمان کا دل کھینچنے لگتا. کوئی محفل ہو، پتہ چلا میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، عاشقان مصطفیٰ دوڑتے آنے لگتے. کوئی آئے نہ آئے، کوئی کتنے فتوے لگاتا رہے، نہیں بھائی ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ، لیکن جس دل میں نبی کا عشق ہوتا ہے وہ کھینچتا ہوا چلا آتا ہے. معراج کی محفل ہو کھینچتا ہوا چلا آئے، حضور کے غلاموں کی محفل ہو، عرس شریف اور آئے محمود آباد کے اندر کھینچتے ہوئے لوگ چلے جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں، بوڑھے بوڑھے ہیں، چلنا مشکل ہے، لیکن پتہ چل گیا کہ نہیں صاحب وہاں عرس ہو رہا ہے، محمود آباد جانا ہے، جا رہے ہیں جناب. اس لیے کہ حضور کے غلاموں کی یاد کے اندر یہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، حضور کے پیاروں کی محفلیں ہوتی ہیں. کہیں 11ویں شریف کی محفل حضور غوث پاک کی محفل ہو رہی ہے، کہیں حضرت امام ربانی کی یاد کی محفل ہو رہی ہے، کہیں حضرت خواجہ الدین چشتی کی محفل ہو رہی ہے، کہیں حضرت شاہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی محفل ہو رہی ہے، کہیں حضرت شاہ محمد محمود البری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی محفل ہو رہی ہے. یہ سب حضور کے چہیتے اور پیارے ہیں، ان کی طرف دل اس لیے کھینچتا ہے کہ یہ بھی محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. اس لیے دیکھیے مد کے اندر بھی معنی نکل، حالانکہ ہے بھی نکال دی ہم نے، میم بھی نکال دیا. اب صرف ہے کے اندر میم، پہلے میم نکالا محمد، پھر ہے نکال دی، پھر مد رہ گئی. اب میم اور دال دو کے اندر سے میم بھی نکال دیجیے، تو آخر میں کیا رہ گیا؟ دال. دال رہ گیا نا. اب یہ تو ایک حرف ہے دال، جیسے بے، تے، سے. اب سے کے کوئی معنی ہوتے نہیں، جیم کے کوئی معنی ہے نہیں، رے کی کوئی معنی ہے نہیں. اب دال ایک حرف ہے، لیکن کمال یہ ہے میرے مصطفیٰ کے نام کے اندر آ گیا. اس کو بھی اللہ نے معنی عطا کر دی ہے. دال اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے رہبری کرنے والا، ہدایت دینے والا. دال